अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है ये सब इंस्पेक्टर के मेरिट के हवाले से, रिज़ल्ट के हवाले से कि आखिर रिज़ल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था और क्यों डिले हुआ है, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द डिले ऑफ सब इंस्पेक्टर रिज़ल्ट, ये सारी चीज़ें। और प्लस हम बात करेंगे कि इंटरव्यू के हवाले से किन किन चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना है कि सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू जो है वो आपका बहुत अच्छा हो। सबसे पहले बात करेंगे जी मेरिट के हवाले से। मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि मेरिट जो है वो सब इंस्पेक्टर का इंशाल्लाह जो है वो लो ही रहेगा। उसकी वजह मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। दूसरे नंबर पर तैयारी के लिए टाइम जो था वो बहुत कम दिया गया, क्योंकि 2 अक्टूबर लास्ट डेट थी और 19 अक्टूबर को जो था वो पेपर था सब इंस्पेक्टर का। तो इस हवाले से कंप्यूटर साइंस और जनरल नॉलेज और तीसरा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसको तैयार करने के लिए स्टूडेंट्स के पास टाइम बहुत कम था। और प्लस इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है कि इसमें वो स्टूडेंट बहुत कम थे, उन स्टूडेंट्स की रेशो बहुत कम थी जो कि रेगुलर पीपीएससी का पेपर देने वाले थे। ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स थे, ज़्यादातर सब इंस्पेक्टर के जो स्टूडेंट्स थे वो फ्रेश ग्रेजुएट्स थे। या तो उनका ताल्लुक लॉ से था कि लॉ के दौरान उन्होंने बीए की डिग्री एक्वायर की हुई थी, या उन्होंने किसी तरह से प्राइवेट जो है वो बीए की डिग्री हासिल की थी। मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जो थे वो फ्रेश कैंडिडेट्स से फ्रेश ग्रेजुएट्स थे। तो इस वजह से जी इसका जो मेरिट है वो लो रहने के चांसेस है। ज़्यादातर जो मेरिट है वो 45 टू 55 तक ही रहेगा। सिर्फ चंद एक जो डिवीजन्स हैं वहाँ पे मेरिट जो है वो ज़्यादा हो सकता है। मिसाल के तौर पे जैसा कि लाहौर डिवीज़न है, यहाँ पे मेरिट ज़्यादा हो सकता है। गुजरांवाला डिवीज़न में भी किसी हद तक जो मेरिट है वो 55 प्लस हो सकता है, 58 तक हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा मेरिट बाकी किसी डिवीज़न का नहीं होगा। अब बात करते हैं जी रिज़ल्ट क्यों डिले हुआ। रिज़ल्ट डिले होने की मेन वजह SDEO के जो पेपर हुआ है, लॉ का पेपर हुआ है, उसका जो 2 दिन हफ्ता और इतवार 4 डिफरेंट टाइमिंग्स में पेपर लिया गया है SDEO पैरा फोर्सेस का। उस हवाले से कोशिश ये है पंजाब गवर्नमेंट की कि जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट जो है वो पैरा फोर्सेस के हवाले से की जाए। और पंजाब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी यही है कि पैरा फोर्सेस, क्योंकि ये उनका एक नया बनाया हुआ इदारा है, तो जल्द से जल्द ये जो है वो फंक्शनल हो जाए। इस वजह से जी ये रिज़ल्ट थोड़े से जो बाकी लेट हो रहे हैं। PMS मिनिस्टीरियल कोटा का रिज़ल्ट भी इसी वजह से लेट है। तहसीलदार, चीफ ऑफिसर, LDA और सब इंस्पेक्टर का जो रिज़ल्ट है इसी वजह से थोड़े से ये लेट हो रहे हैं। लेकिन चांसेस यही हैं कि इसी वीकेंड पे जुम्मे वाले दिन तक रिज़ल्ट जो है वो आ सकता है सब इंस्पेक्टर का। किसी न किसी डिवीज़न का या 1-2 डिवीज़न का तो ज़रूर आएगा। बाकी नेक्स्ट वीक भी रिज़ल्ट जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। और वो लोग जिनका पेपर जो है वो 50 प्लस मार्क्स का हो चुका है, जिन्होंने SI का पेपर 50 प्लस मार्क्स का अटेंड किया, मतलब उनके करेक्ट हैं, 50 से लेकर 55 तक उनके करेक्ट हैं, उनको चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि जिस तरह से आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम मिला, इसी तरह से उम्मीद यही की जा रही है कि आपको इंटरव्यू के लिए भी टाइम बहुत कम दिया जाएगा और उसके फ़ौरी बाद आपके इंटरव्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, अब विदाउट एनी डिले आगाज़ करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैंने इंटरव्यू के हवाले से ऑलरेडी बता दी हैं। इंट्रोडक्शन के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। अब आज की जो वीडियो है इसमें मैं 4 टाइप के जो क्वेश्चन हैं जो कि पैनल की जानिब से पूछे जाते हैं उन पे मेरा फोकस है। वो किस टाइप के क्वेश्चन हैं उनके हवाले से बात करते हैं जी। सबसे पहले पॉलिटिकल क्वेश्चन हैं। आप लोग क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, 21 से 25 साल तक आपकी एज हो सकती है, इन 4-5 सालों में आप फॉल करते हैं एज ग्रुप के लिहाज से, तो पॉलिटिकल अवेयरनेस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब पॉलिटिकल अवेयरनेस एक तो ये है कि पाकिस्तान के लेवल तक है, एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल से है। तो आपने इसका आगाज़ कहाँ से करना है? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आगाज़ करना। आपका जो हल्का है, जिस यूनियन काउंसिल में जिस जगह पे आप रह रहे हैं, उसकी सराउंडिंग की जो पॉलिटिक्स है, ख़ास तौर पे उस पॉलिटिक्स पे आपने मुकम्मल तौर पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कौन सी पार्टी जो है वो वहाँ पे लीड कर रही है, किस पार्टी के जो आइंदा इलेक्शंस हैं उसमें जीतने के चांसेस हैं, और मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसके हवाले से जो आपके MP या MNA आपके तहसील के या आपके ज़िले में जो MNA साहब हैं उनका ताल्लुक़ किस पार्टी से, उनका नाम क्या है, उनके जो है उनके किए हुए तरक्याती काम, इन सब का आपको पता होना चाहिए। प्लस अगर आप फिर प्रोविंशियल लेवल पर आएंगे तो प्रोविंशियल लेवल पर चीफ मिनिस्टर साहिबा के जो काम है, इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से उन्होंने किए हैं। ख़ास तौर पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ख़वातीन के लिए किए गए उनके स्टेप्स कौन से हैं। जैसे E-बाइक्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इसके अलावा
انہوں نے اسکالرشپس دی ہیں، فیمیل کو آگے آنے کا موقع دیا، اور بہت ساری جگہوں پہ فیمیل کی نمائندگی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں اے سی ڈی سی جو ہے وہ فیمیل ہی زیادہ تر تعینات کیے جا رہے ہیں، جو بڑے بڑے مین شہروں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے آپ پہلے اپنے حلقے سے کانسٹیٹوئنسی سے اس کا آغاز کریں گے، اس کے بعد آئیں گے آپ اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ، اس کے بعد آپ آئیں گے پروونشل لیول پہ، پھر دین آپ آئیں گے فیڈرل لیول پہ۔ بہت کم کویشچن ہونے کے چانسز ہیں فیڈرل لیول پہ۔ مین پولیٹیکل فگرز آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ایجوکیشن منسٹرز کے نام پروونشل اینڈ فیڈرل یہ آپ کو آنے چاہیے۔ اس کے ہیلتھ منسٹر، انٹیریئر منسٹر، فورن منسٹر پاکستان کے بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں ان کا تھوڑا تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ اس کے نوٹ ساتھ ساتھ بناتے رہیں، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جی پولیٹیکل حوالے سے اگر بات کی جائے تو ورلڈ لیول پر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، خاص طور پہ یو ایس اے میں نیو یارک کے جو میئر ہیں ان کے حوالے سے آپ تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ جان لیں، ان کا تعلق انڈیا سے ہے، کس پارٹی سے وہ ہیں، کس طرح سے ان کا سارا سیٹ اپ، یہ چیزیں میں ڈیٹیل میں ابھی بتاؤں گا تو مجھے نا تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی اس حوالے سے، میں تو پھر تھوڑا سا آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں۔ کسی بھی انٹرویو کو اچھے طریقے سے لے کر چلنے کے لیے اور پینل کو جو ہے وہ اس حوالے سے کہ آپ کو اپنے تمام تر پولیٹیکل سراؤنڈنگس کا پتہ ہے، یہ بہت ایک امپورٹنٹ اور ایک اچھا امپیکٹ ہے جو کہ کسی بھی انٹرویو میں ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ تر پینلسٹ جو ہے وہ یہ چیز جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آپ کی سراؤنڈنگس کا، خاص طور پہ پولیٹیکل انوائرمنٹ کا کس حد تک پتہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آپ سے کویشچن کیے جا سکتے ہیں وہ ریلیجس حوالے سے کیے جا سکتے ہیں۔ ریلیجن کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیپ کویشچن نہیں کیے جا سکتے، لیکن کیے بھی جا سکتے ہیں کچھ حوالوں سے، کیونکہ پاکستان کا انوائرمنٹ سراؤنڈنگ کچھ اس طرح کی ہیں کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت بھی بہت زیادہ ہے، سیکٹ بھی بہت زیادہ ہیں، بہت سارے ڈفرینٹ جو ہیں مسالک جو ہیں وہ پاکستان میں آباد ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کے اندر جو ہے وہ کس قسم کی پیشنس ہے، کس طرح سے آپ ان ساری چیزوں کو اس جاب کے اندر، خاص طور پہ سب انسپیکٹر یا ایس ایچ او کے طور پہ آپ اپنا رول کس حوالے سے پرفارم کریں گے کہ آپ کسی بھی مسلک کو، کسی بھی سیکٹ کے لوگوں کو آپ پریشان نہیں کریں گے، بلکہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کے ساتھ ہر طریقے سے چلیں گے۔ اچھا جی، ریلیجیس حوالے سے جنرل نالج کے جو کویشچنز ہیں وہ بھی کیے جا سکتے ہیں، زمانہ جاہلیت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے کویشچن ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد نبوت کے مختلف جو ادوار ہیں اور خلافت راشدہ ہے، امیت کی حکومت ہے، اس کے بعد عباسیوں کی حکومت ہے، پھر امیت کی حکومت ہے، اور اس کے بعد فال آف اوٹومن امپائر ہے، اور اس کے بعد جو مغل ایرا ہے، یہ ساری چیزیں بھی آپ کو ریلیجیس جو پوائنٹ آف ویو سے چیزیں تیار کرنی ہوگی۔ مطلب یہ سمجھ لیں کہ جنرل نالج جو ہے وہ ایک دفعہ سے پھر آپ کو ریوائز کرنا ہے۔ ریٹن پیپر میں تو آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم ہوتا ہے، مطلب آپ کے پاس آرام سے آپ 2-4 منٹ ایک کویشچن کے اوپر سوچ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا، آپ نے ود ان نو ٹائم اس چیز کو ریپلائی کرنا ہوتا ہے، آنسر کرنا ہوتا ہے۔ اگر آنسر ٹھیک ہو گیا تو اس کا ایک اچھا امپیکٹ ہے، اگر آنسر غلط ہوا، آپ نے جواب غلط دیا تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے۔ ہاں، اگر آپ کو جواب نہیں آتا اور آپ کہہ دیتے ہیں آئی کین ناٹ ریکال، تو اس کا آپ کے اوپر نہ کوئی برا افیکٹ ہوگا اور نہ کوئی اچھا افیکٹ ہوگا، بلکہ پینل جو ہے بالکل نیوٹرل رہے گا اور نیکسٹ کویشچن جو ہے وہ آپ سے کر دیا جائے گا۔ تو ریلیجیس کویشچنز کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں جی جغرافیکل کویشچن۔ جغرافی کے حوالے سے پاکستان کی، کیونکہ جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے پاکستان جہاں پہ واقع ہے، جہاں پہ موجود ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کے گرد 4 ممالک مین جو ہیں وہ پاکستان کو بارڈر کرتے ہیں، تو پاکستان ان چاروں ممالک کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھتا ہے، ان کی ہسٹری کیا رہی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ یورپین مین کنٹریز، اور ہو سکے تو جو مونومنٹس ہیں پوری دنیا میں، جو مین جو اٹریکشنز کی چیزیں ہیں، ونڈرز آف دا ورلڈ ہیں، ان کے اوپر اچھی آپ کی گرپ ہونی چاہیے، نظر ہونی چاہیے، پلس اوشنز کے اوپر وہ کسی قسم کے بھی کویشچنز آپ سے کر سکتے ہیں۔ پینلسٹ جو ہیں وہ فری ہیں، کوئی بھی کسی حوالے سے آپ کے ساتھ کویشچن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جغرافی کے حوالے سے بھی آپ نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا، خاص طور پہ اپنے شہر کو ضرور تیار کرنا، آپ کی سٹی سے ہیں، وہاں کی مشہور سوغات کیا ہے، وہاں کے لوگوں کے حوالے سے آپ کو اپنی زبان کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ سرائکی ہیں تو سرائکی کے مین پوئٹ کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ پنجابی ہیں تو پنجابی شاعری کے حوالے سے، پنجابی ادب، صوفیانہ جو عمارات ہیں پنجاب کے اندر، ان کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں انٹرویو کے حوالے سے امپورٹنٹ جو سیگمنٹ ہے انٹرویو کا وہ ہے جی ٹیسٹ آف یور پیشنس، کہ آپ کے اندر صبر و تحمل کتنا ہے، کتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ پینلسٹ آپ کو اس طرح کے کویشچن پوچھتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اچھا جی میں نے تو اتنی محنت کی تھی اور یہاں پہ تو کویشچن بالکل ڈیفرنٹ کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ
اگر آپ سے میں آپ کو بالکل ریئل جو انٹرویوز ہیں ان کی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک کینڈیڈیٹ سے یہ کہا گیا کہ آپ تو کرپشن کریں گے اس ڈپارٹمنٹ میں آ کے، آپ تو اس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو تو آنا ہی نہیں چاہیے، ہم کیوں رکھیں ہیں آپ کو تو چلے جانا چاہیے۔ یا بعض دفعہ انٹرویو کا جو پینلسٹ ہیں ممبر یا اور باقی کے جو صاحبان ہیں وہ دلچسپی نہیں لیتے آپ کی شخصیت میں، تو وہاں پہ اس چیز کو کیسے آپ نے ٹیکل کرنا ہے، کس طرح سے اپنی شخصیت کو دلچسپ بنانا ہے، اس حوالے سے یہاں پہ جو چیزیں مین کاؤنٹ کرتی ہیں وہ آپ کا ڈریس کوڈ ہے، آپ کتنا ویل ڈریس ہو کے گئے ہیں تاکہ ان کا آپ کے اندر دلچسپی کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ عنصر ان کو نظر آنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر وہ آپ کی باتوں میں جو شائستگی ہے، آپ کی باتوں میں جو عاجزی ہے، ہمبلنس ہے، پلس آپ کا جو کانفیڈنس ہے، اور کانفیڈنس جو ہے وہ ایک دو دن میں راتوں رات بلڈ اپ نہیں ہوتا، اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے آپ کو۔ تو کانفیڈنس کے اوپر، پیشنس کے اوپر زیادہ محنت کیجئے۔ آپ سے اگر کوئی پینلسٹ یہ تک کہہ دے کہ میں آپ کو ابھی ریجیکٹ کرتا ہوں اسی جگہ پہ، تو آپ نے ان کا کوئی اس طرح کا اگریسو جواب نہیں دینا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف آپ کو چیک کر رہے ہیں، آپ نے انتہائی پیشنس کے ساتھ ان کو آنسر کرنا ہے کہ سر آئی ہیو ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اس انٹرویو کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ اگر مجھے سلیکٹ کر لیا جائے گا تو میں اپنی پوری ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دوں گا۔ آپ نے کسی قسم کے اپنے چہرے کے اوپر تاثرات نہیں لے کے آنے کہ ریجیکشن سے ہی بنا آپ کو کوئی اتنا مسئلہ ہو رہا ہے۔ آپ کو اس طرح سے ٹیز کیا جائے کہ آپ اس پروفیشن میں آ کے کرپشن کریں گے یا کچھ اس طرح کے کام کریں گے جو کہ سوسائٹی کے لیے بینیفیٹڈ نہیں ہوں گے، تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے جج کرنے والے یا آپ کیوں کہہ رہے ہیں، اس طرح کے کوئی جوابات آپ نے نہیں دینے۔ اس حوالے سے کویشچن چاہے جتنے بھی ڈیفیکلٹ کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بھی آپ کا جو ہے وہ پیشنس کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہو، آپ نے اپنے آپ کو بالکل مینٹین رکھنا ہے۔ کسی قسم کے بھی نیگیٹو ریمارکس آپ نے جو ہے وہ پینل کے لیے نہیں کہنے۔ میں بہت ساری ایگزامپل اس حوالے سے دے سکتا ہوں، لیکن چھوٹی سی ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں ایک انٹرویو ہو رہا تھا، میں آپ کو مینشن بھی کر دیتا ہوں، انسپیکٹر ایف بی آر کے لیے۔ انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو کا جو انٹرویو تھا اس کے اندر بار بار جو پینل تھا وہ کینڈیڈیٹ سے کویشچن پوچھے جا رہا تھا اسلامیات کے، تو وہ جو کینڈیڈیٹ تھا وہ چڑ گیا تھوڑا سا اس بات پہ، اور اس نے آگے سے جواب دے دیا جی مجھے کیا آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ میں کوئی اسلامیات کا اسکالر ہوں یا میں امام مسجد ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے یہی کویشچن کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اتنا نیگیٹو امپیکٹ اس چیز کا گیا کہ پینل نے فوراً اس شخص کا یا اس کینڈیڈیٹ کا انٹرویو جو ہے وہ کرنے سے انکار کر دیا، اور ڈیفینیٹلی وہ جو کینڈیڈیٹ تھا وہ فیل ہو گیا۔ اینڈ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کسی قسم کا بھی آپ نے نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ نہیں کرنا، کوشش کیجئے گا پازیٹیو رہیے، کام رہیے، تاکہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ انٹرویو اچھا جائے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے بہتری کرے، جب بھی رزلٹ آئے آپ لوگوں کے لیے اچھا ہی آئے۔ تو اجازت دیجیے، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو بھی کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔